اب حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جا رہے ہیں یہ ابو ذر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے جبرائیل یہ تو مدینہ شریف کا ہے، آپ کیسے، آپ تو آسمان سے آئے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر کی دو باتیں ایسی ہیں کہ آسمان میں یہ مشہور ہیں جو ہم نقل نہیں کریں گے۔ نمبر ایک، جس کے لیے قرآن پاک کا سرٹیفکیٹ آ چکا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے، وہ اللہ سے راضی۔ ارے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات دیکھو، چڑیا کو ایسے دیکھ رہے، اے چڑیا تو کتنی خوش نصیب ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، تیرے سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تنکا ہاتھ میں لے کر تو کتنا خوش نصیب ہے۔ یہ بات خوش نصیب تو آپ لوگ تھے نا بھائی، اور ہیں اور وہاں بھی رہیں گے۔ تو ابو ذر کی جو وہاں پر آسمان میں جتنا ذکر ہے یہاں اتنا نہیں ہے۔ اے جبریل کس وجہ سے؟ جو پہلی وجہ ہے نا، میں نہیں بتا سکتا اس کو تفصیل سے۔ ابو ذر اپنے آپ کو سارے دنیا کے انسانوں سے کم سمجھتے ہیں۔ اب جو اپنے کو کم سمجھے گا جھگڑا نہیں نپٹائے گا، وہ جا کر بند کرنا ذرا، اگر کسی نے یہ کہہ دیا جا کر کہ بھائی آپ اپنے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، کل عید ہے، وہ بھائی تو آپ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہے، مجھے اس نے کہا کہ وہ تڑپ رہا ہے، کہاں؟ اس نے اس کے بھائی تڑپ نہیں رہا تھا، اس نے جھوٹ بولا، سمجھا؟ لیکن یہ جھوٹ حرام نہیں ہے، گناہ کبیرہ نہیں ہے، اس جھوٹ سے بدبو نہیں آتی، ثواب ملے گا۔ دو کو جوڑنے کے لیے بولا، اس کا اپنا کیا نفع ہوا؟ اب ہم کہ نہیں صاحب میں تو بڑا ایماندار ہوں، فن خان ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اوے بھائی اس میں جھوٹ کی کیا بات ہے؟ میاں بیوی طلاق ہونے والی ہے اور جاہل کہتا ہاں اس عورت نے ہمارے گھر میں بھی آ کر یہ باتیں کی تھی۔ ارے بھائی اللہ کے واسطے دین کو، اگر میری بات پہ یقین نہیں ہے مفتی صاحب سے پوچھ لیں۔ دو خاندان کو جوڑنے کے لیے جو چلے گا، اچھی بات کرے گا، ان کو جوڑے گا، اور جھوٹ بھی بول دیا، یہ جھوٹ نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اب دیکھیے آپ اسے مبارک، اب رات دن بھی مبارک رات بھی مبارک، تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اس پر قرآن پاک احادیث مبارکہ ہے، کیسے بیان ہو سکتا ہے 5 منٹ میں بھائی؟ آگے بڑھ کر قدم بڑھانا۔ حیدرآباد میں ڈپلائمنٹ کالونی ہے، وہاں میرا بیان تھا، اللہ کی شان دے کے جھگڑے پر بیان ہوا، کئی حدیث مبارکہ بتائیں، بیان ختم ہوا، دوست مل رہے تھے اور اچانک چیخوں کی آواز شروع ہو گئی، باقاعدہ چیخوں کی آواز، دیکھا تو کچھ نظر نہ آئے، تو وہ جو اس مسجد میں ہال ہے بڑا، اس کے بعد پیچھے 2-3 صفوں کی جگہ ہے، وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں تو ابھی دوستوں سے مل رہا تھا، 5-6 ساتھی بھاگے، پتہ نہیں کیا ہوا، دیکھا کہ دونوں بھائی جو بات نہیں کر رہے تھے آپس میں کتنے دنوں سے، کتنے برسوں سے، گلے مل کر لوگ رو کر ایک دوسرے سے معافی مانگ رہے ہیں۔ جلانے والے زیادہ ہیں، آگ بجھانے والے کم ہیں، لڑانے والے زیادہ ہیں، ملانے والے کم ہیں۔ اور دوسرا ابو ذر قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہم پوچھیں گے اپنے مربی سے جن پر اعتماد ہے کہ ہم کتنا پڑھیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسا تھوڑی کوئی پڑھ سکتا ہے۔